بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ہے بزم شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حنیف سعید. ناظرین، آج ہماری بزم میں کراچی کی ایک تعلیم یافتہ اور ادبی گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایسی خوبصورت شاعرہ موجود ہیں جو پبلک ہیلتھ میں ایم فل کرنے کے بعد ایک بڑے نجی اسپتال میں سوشل اور میڈیکل ریسرچ کے شعبے سے وابستہ ہیں. پہلی غزل 2000 کی دہائی میں ایک اخباری رسالے میں شائع ہوئی، بڑی پذیرائی حاصل ہوئی اور یوں غزلیں اور نظمیں کہتے کہتے آج علمی اور ادبی حلقوں میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں. فرماتی ہیں، رہے مگن وہ نئی چاہتوں میں اس کو میری، رہے مگن وہ نئی چاہتوں میں اس کو میری، خبر ملے نہ کبھی وہ بھلے جہاں پر ہو، خبر ملے نہ کبھی وہ بھلے جہاں پر ہو، میں چاہتی ہوں اسے عمر بھر سکون نہ ملے، میں چاہتی ہوں اسے عمر بھر سکون نہ ملے، میں چاہتی ہوں محبت میں دکھ برابر ہو. ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کی مقبول ترین اور جرأت مندانہ لب و لہجہ رکھنے والی خوبصورت اور دلکش شخصیت کی حامل شاعرہ محترمہ تاجور شکیل صاحبہ. محترمہ، بزم شاعری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. یہ جو بھی میں نے آپ کا خطہ پڑھا تو یہ تو بڑا قاتلانہ سا تھا. تو یہ محبت کرنے والوں کے ساتھ یہ جو محبت کے کنسیپٹ ہے کہ اگر کسی سے محبت کریں تو اس سے مطلب صلہ نہ مانگے، بس کرتے چلے جائیں نا، وہ کرے نہ کرے. عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے اور یہی شاید محبت کا تصور، اسی کو محبت کہتے ہیں کہ آپ کیے جائیں اور اس کا ریٹرن جو ہے تو وہ ایکسپیکٹ نہ کریں، ورنہ تو پھر تجارت ہو جائے گی. لیکن جو قطع آپ نے لکھا ہے تو وہ تو بڑا کھلا تضاد ہے اس خیال سے یا اس تصور سے. محبت کے اس تصور کی بڑی مطلب یہ کہ نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھیں، تبدیلی جو ہے نا کائنات کا خمیر ہے. واہ. اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ کرے جاؤ، محبت کرے جاؤ، میں اس پہ بلیو نہیں کرتی. جب محبت ہوتی ہے ایک انسان دکھ سکھ دونوں میں شریک ہوتا ہے. تو یہ والا جو کانسیپٹ ہے کہ وہ ایک ہی بندہ اکیلے دکھ اٹھاتا رہے، میں نہیں اس کو مانتی. مرو تو پھر دونوں مرو، جیو تو پھر دونوں جیو. اچھا، تو یہ مطلب یہ اتنا جارحانہ رجحان یا یہ جرأت مندی جو ہے وہ کہاں سے آئی؟ نیچر ایسی ہے میری. اچھا، نیچر رہتی ہے. بندے اور میں میرا خیال ہے دیکھیں، کہ جو شاعر کی نیچر ہوتی ہے وہ شاید وہی اظہار بیاں بنتی ہے اور وہ قلم کے ذریعے یا قرطاس ابیض پہ اترتی ہے اور لفظوں میں ڈھلتی چلی جاتی ہے اور کوئی نظم یا غزل جو ہے تو وہ ہو جاتی ہے. تو کیونکہ پروگرام کا ڈیکورم جو ہے وہ بزم شاعری ہے، گفتگو تو جاری رہے گی، تو کیوں نہ کوئی ایک کلام ہو اس سے شروع کریں. بالکل. عطا ہو. بچھڑ کر دور جانا پڑ گیا نا. اچھا، بچھڑ کر دور جانا پڑ گیا نا. بچھڑ کر دور جانا پڑ گیا نا، تمہیں مجھ کو بھلانا پڑ گیا نا. اللہ اللہ. مجھی سے تم چھپاتے تھے سبھی کچھ، مجھی سے تم چھپاتے تھے سبھی کچھ. مجھی کو غم سنانا پڑ گیا نا. آہا. مجھے اس موقع اچھا لگ رہا ہے، آہا. مجھے اس موقع اچھا لگ رہا ہے کیا کہ اس کو پاس آنا پڑ گیا نا. آہا. کہانی میں پری مرنے لگی ہے، کہانی میں پری مرنے لگی ہے. واہ نیا کردار لانا پڑ گیا نا. واہ واہ واہ. سنور کے کیا کروں میں جب کسی کو، سنور کے. سنور کے کیا کروں میں جب کسی کو، میرے خوابوں میں آنا پڑ گیا نا. آہا. واہ. میں کتنی تھی اکیلی چھوڑ دو جب، کیا کہ میں کتنی تھی اکیلی چھوڑ دو جب، مجھے خود یہ بتانا پڑ گیا نا. کہا بھی تھا بچھڑ جانا خوشی سے، اچھا، کہا بھی تھا بچھڑ جانا خوشی سے، نیا ایک شاخ آنا پڑ گیا نا. اللہ اللہ اللہ. سخن پر تاجور جو نکتہ چین تھے، سخن پر تاجور جو نکتہ چین تھے، آہا نکتہ چین تھے، انہیں بھی مسکرانا پڑ گیا نا. واہ کیا کہنے ہیں. سخن پر تاجور جو نکتہ چین تھے، انہیں بھی مسکرانا پڑ گیا نا. یہ محبت کا ذکر ہوتا ہے اور ابھی جو ہم نے بات شروع کی محبت اور یک طرفہ محبت اور یہ دو طرفہ ٹریفک، جو آپ نے کہا کہ نہیں میں یک طرفہ محبت کو نہیں تسلیم کرتی. یہ ہے کیا بیسیکلی محبت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں، میری نظر میں اگر میں اپنی نظر کی بات کرتی ہوں، محبت جو ہے میری نظر میں ایک احساس ہے. احساس. جس کے اندر احساس نہیں ہے وہ آپ سے لاکھ خون کے خط لکھ کے دے دے، وہ میری نظر میں محبت نہیں ہے. محبت ایک خوبصورت احساس اور جذبے کا نام ہے. احساس نہیں، احساس وہ احساس جو آپ کسی کے لیے کرتے ہو، کیئرنگ جو ہوتی ہے، کیئرنگ کیئرنگ جو نیچر ہوتی ہے نا، جو
مطلب لو از این ادر نیم آف کیئر، مطلب میرے حساب سے. واہ کیا خوبصورت جملہ کہا ہے، لو از این ادر نیم آف کیئر. واہ کیا خوبصورت بات ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ یہ آپ ایم فل آپ نے کیا اور ماسٹر کی ڈگری اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل اینڈ سوشل ریسرچ کے شعبے سے وابستہ ہیں. میں کہ بڑا خشک سا ایک سبجیکٹ ہے اور کافی جو ہے تو ٹائم کنزیومنگ ہے، یعنی کہ بہت وقت مانگتا ہے. اور جس ادارے سے آپ منسلک ہیں وہاں کام کا مطلب جو ہے تو وہ کام ہی ہوتا ہے، وہ 8-10 گھنٹے یا 12 گھنٹے جو بھی آپ کا ہے. اور پھر اس کے باوجود اتنی خوبصورت سی اور جارحانہ سی شاعری جو ہے تو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ دیکھیں شاعری جو ہے نا یہ تو میں شروع سے کر رہی ہوں، بچپن سے ہی کر رہی ہوں. ٹھیک، ہاں وہ تو آپ 2000 سے اب وہ شاعری جو ہے وہ میرا پیشن، یہ جو ہے یہ میرا پروفیشن ہے. کیا تو جو شاعری اور یہ پروفیشن جو ہے نا، دیکھیں خشک وہ آپ کو لگ رہا ہے نا، وہ میرا انٹرسٹ ہے نا تو وہ مجھے خشک نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، میں اس کو بہت انٹرسٹنگ، مطلب مجھے بہت انٹرسٹ ہے اپنے سبجیکٹ سے، اپنی فیلڈ سے، تو میں اس میں جب کر رہی ہوتی ہوں کام تو وہ میں بہت انٹرسٹ اس کے مطلب شو کرتی ہوں. اس کو میں یوں کہہ لوں کہ مطلب آپ کو اپنے شعبے سے بھی جنون کی حد تک لگاؤ ہے. بالکل. اور اپنا جو شوق کے سخن ہے، پیشنس جس کو آپ کہہ رہی ہیں، وہ اس سے بھی جو ہے تو جنون کی حد تک لگاؤ. تو اس جنون کا کوئی ایک مظاہرہ اگر کسی کلام کی صورت میں ہو تو عطا ہو. میں نظم سناؤں؟ عطا ہو، آپ نظم سنائیں، غزل سنائیں، جو آپ کو اچھا لگے. بس ہماری بزم شاعری کو جو ہے وہ اپنے کلام سے جو ہے ایک وہ جس کو بیچ رستے پر بھٹکتا چھوڑ آئے تھے. وہ جس کو بیچ رستے پر بھٹکتا چھوڑ آئی. وہ جس کو بیچ آئی نہیں آئے آئے. وہ جس کو بیچ رستے پر بھٹکتا چھوڑ آئے تھے کہ بدلے میں وفاؤں کے بلکتا چھوڑ آئے تھے. کیا کیا وہی ڈرپوک سی لڑکی اکیلے سہ رہی ہے سب کہ تیرے ڈرپوک سی لڑکی. یہاں آگے بڑی آپ کو جو ہے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی جو حساس کیفیت ہے لڑکی کی وہ آپ نے بیان کی ہے. ڈرپوک سی لڑکی اکیلے سہ رہی ہے سب کہ تیرے نام پر اشکوں کی ندی بہہ رہی ہے اب. تجھے کب ہے خبر دل توڑنے کی کیا سزا ہوگی. کیا روانی بھلا ایسے کسی پتھر کو چاہت کیا عطا ہوگی. کیا کہ وہ جس نے بات تیرے تو کبھی سوچا نہیں کچھ بھی. پھر سے عطا ہو. وہ جس نے بات تیرے تو کبھی سوچا نہیں کچھ بھی. بات تیرے تو کبھی وفاداری کے دعوے میں بھلا جھوٹا نہیں کچھ بھی. واہ. وہ تیرے چھوڑ جانے پر بھی کیوں پلٹی نہیں پاگل. وہ تیرے چھوڑ جانے پر بھی کیوں پلٹی نہیں پاگل. اسی رستے پہ بیٹھی ہے وہ تیری راہ تکتی ہے. نہیں اب جی سکے گی وہ تیرے نزدیک تھوڑی ہے. تیری بیمار برسوں سے ذرا بھی ٹھیک تھوڑی ہے کہ جو آئے اسے دے دے محبت بھیک تھوڑی ہے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. جو آئے اسے دے دے محبت بھیک تھوڑی ہے. بھیک تھوڑی ہے. کیا کہنے. کیا خوبصورت محبت کو جو تو آپ نے بیان کیا. یہ بتائیے کہ آپ نے بھی نظم بھی پڑھی اور ایک غزل بھی پڑھی، تو اظہار بیان کی کس صنف میں جو ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہنا، یا کس صنف میں آپ زیادہ اچھا اپنے خیالوں کو قلم بند کر پاتی ہیں؟ میں بیسیکلی مجھے جو پسند ہے نا وہ مجھے نظم سے مجھے ذرا زیادہ محبت ہے. نظم سے زیادہ محبت ہے. ورنہ میں دونوں ہی لکھتی ہوں، لیکن نظم جو ہے نا میں بہت دل سے لکھتی ہوں اور ایک ہی فلو میں لکھتی ہوں. اچھا ترنم سے بھی پڑھتی ہیں؟ نہیں، ترنم میرا کوئی رہتی ہیں. اگر ترنم سے پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اور ہی زیادہ جو ہے تو وہ آپ کے کلام ترنم سے مجھے کبھی پڑھنا آیا نہیں ہے. نہیں آ جائے گا تو کیونکہ اچھا کہاں علمی اور ادبی حلقوں میں آپ کی کافی جو ہے تو وہ شمولیت رہتی ہے، اور جو بھی مشاعرے یا تقریبات ہوتی ہیں آپ کی جو اس میں شرکت ہے وہ ایک جزو لازم جو ہے تو وہ تصور کی جاتی ہے. تو کن کن حلقوں سے وابستہ ہیں یا کہاں جو ہے تو وہ جانا زیادہ پسند کرتی ہیں، مشاعروں میں شرکت کرتی ہیں؟ دیکھیں کراچی میں جیسے ابھی بے شمار ادبی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. جی بالکل. لیکن جیسے اگر مجھے کوئی 4-10 لوگ بلاتے بھی ہیں تب بھی میں بہت سلیکٹڈ جگہ پہ جاتی ہوں، کیونکہ ایک تو میری فیملی بھی ہے، میرا آپ کی پیشہ ورانہ میرا پروفیشنل جو میرا وہ ہے کام سارے، تو وہ بھی رک سکتے ہیں نا. اور دو میں جانے کے لیے نا میں کوالٹی نہیں دیکھتی، کہ میں کوانٹٹی نہیں دیکھتی کہ مجھے 10 جگہ جانا ہے مجھے، تو میں سلیکٹڈ، یو آر ویری چوزی کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. تو کراچی میں جو 2-3 جگہیں ایسی ہیں، 2-3 ایسی معتبر تنظیمیں ہیں کچھ، جن میں سب سے زیادہ جو مجھے جو پسند ہے وہ بارگاہ ادب ہے. بارگاہ ادب تو نام سے ہی آپ دیکھیں بارگاہ ادب، ناچیز اس کا جنرل سیکریٹری. بالکل. تو ادھر سبین سے صاحبہ اتنی محبت سے، اتنی اپنائیت سے، اتنے پرخلوص انداز سے بلاتی ہیں اور اتنا عزت و احترام دیتی ہیں
تو مطلب جا کے دل کو خوشی ہوتی ہے. بارگاہ ادب نام بھی کتنا خوبصورت ہے, کتنا معتبر سا اور ایک اسپریچول سا جو ہے تو وہ نام لگتا ہے بارگاہ ادب. کچھ کلام عطا ہو. سنو یہ باوفا لڑکے. غزل ہے یا نظم؟ نظم. سنو اے باوفا لڑکے. واہ. ادھر میں نے یو ٹرن لیا ہے, میں نے لڑکوں کی سپورٹ. سنو یہ باوفا لڑکے, تمہاری بولتی آنکھیں, تمہاری بولتی آنکھیں, تمہاری دلربا باتیں, کیا کیا, تمہارا پرکشش چہرہ, واہ, کہ جس پہ سوچ کا پہرا, تمہارا سوچنا ہر پل, واہ, تمہارے بے ریا جذبے مجھے باور کراتے ہیں. تمہارے بے ریا جذبے, بے ریا جذبے, بے ریا جذبے, بے ریا جذبے, بالکل پیور, پیور پیور. تمہارے بے ریا جذبے مجھے باور کراتے ہیں, باور کراتے ہیں, یقین مجھ کو دلاتے ہیں کہ تم کو پیار ہے مجھ سے, کہ میں ہوں خاص جیون میں تمہارے آس آنگن میں. مجھے احساس ہے اس کا, سنہرے خواب پلکوں پر سجائے تم جو بیٹھے ہو, کیا خوبصورت الفاظ, ملن کی جوت آنکھوں میں جلائے تم جو بیٹھے ہو. کیا الفاظوں کا چناؤ, وہ سب میری ہی خاطر ہیں. سنو یہ باوفا لڑکے, تمہارے ان ارادوں کا میں پالن کر نہیں سکتی, تمہاری چاہت و الفت کا میں دم بھر نہیں سکتی, میں کچھ بھی کر نہیں سکتی, میری مجبوریاں سمجھو کہ میں قیدی ہوں رسموں کی, رواجوں کی, کہ مجھ کو بھیٹ چڑھنا ہے سماجوں کی. مجھے قسمت نے جا کے اور کی دہلیز پہ پھینکا, تمہارا پیار ملنے کی نہیں تھی ہاتھ میں ریکھا. سنو یہ باوفا لڑکے, تمہیں میں کہہ نہیں سکتی, تمہارا دیکھنا چاہت سے مجھ کو کتنا بھاتا ہے, تمہارے لمس کی حدت سے کیسے دل پگھلتا ہے, رگوں میں آگ جلتی ہے, میرا انگ انگ سلگتا ہے. سنو یہ باوفا لڑکے, میرا یہ مشورہ مانو, مجھے اتنا نہ چاہو تم کہ چاہت بے بسی کی انتہا پہ آ کے رک جائے. تمہارا عکس سوچوں تو میری ویران آنکھوں میں چمک آئے, محبت نام سے آنکھوں کا پیمانہ جھلک جائے. ذرا دم کو پلٹ کر دیکھنا چاہوں تو لگتا ہے ہماری ذات کے اندر سبھی منظر ہیں حیراں سے, ہمارے دل ہیں ویراں سے. سنو یہ باوفا لڑکے, تمہارے دم سے جیون تھا, تمہارے دم سے جیون ہے, تمہارے دم سے الفت تھی, تمہارے دم سے الفت ہے. بس اتنا یاد رکھ لینا, مجھے تم سے محبت تھی, مجھے تم سے محبت ہے. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت نظم. اور یہاں مطلب آپ ایک ہار مانتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اپنے رسم و رواج سے, قیود و بندش سے, مطلب محبت کرنے کے باوجود, وفا کے باوجود بھی جو ہے تو وہ ایک بے بسی کا ایسا جو ہے ایک منظر ہے. یہ کیا ہمارے معاشرے کا حصہ ہے؟ دیکھیں بے بسی تو میں اس کو نہیں کہتی, کیونکہ دیکھیں نہیں آپ نے کہا نا نہیں یہ, لیکن یہ بے بسی کو میں اس میں بے بسی میں جو اپنی پرسنلی میں اس میں بے بسی کو پورٹری نہیں کر رہی. میں اس میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ جہاں ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں ہمیں اس کے کچھ رولز ریگولیشن کو فالو کر کے رہنا ہوتا ہے. ایک لڑکی کی حیثیت سے, لڑکے کی بھی حیثیت اس میں آپ بیسیکلی آپ ایک لڑکیوں کی مجبوریوں کی ایک داستان اس کو سنا رہی ہیں کہ تم بے شک باوفا ہو, لیکن میری اپنی جو ہے تو وہ کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے میں تمہاری محبت کو نبھا نہیں پا رہی ہوں چاہنے کے باوجود بھی. تو ایک بڑا نازک سا خیال جو ہے تو وہ آپ نے اس کے اندر قلم بند کیا. تو اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب انسان جب رہتا ہے تو سوسائٹی میں تو کچھ رولز ریگولیشن کو فالو کرتا ہے. ہم جانور تو نہیں ہے نا کہ ہمیں جو دل چاہا ہم کر لیں, ہمیں ایک چیز کو فالو کرنا ہے, ہمیں اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں کچھ سوسائٹی میں رہنے کے, کچھ معیار کچھ مطلب کچھ وہ ہوتی ہیں, کچھ روایات ہوتی ہیں, کچھ رسمیں ہوتی ہیں, نبھانی ہوتی ہیں. آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا تب بھی آپ کو نبھانا ہے. لیکن جذبات تو اپنی جگہ ہوتے ہیں نا, مطلب دل تو پاگل ہے نا, مطلب وہ تو میرا خیال ہے قابو میں نہیں ہوتا. بالکل, لیکن کرنا پڑتا ہے قابو میں, ایسا بھی نہیں قابو میں کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کے لیے اس کو قابو کرنے کے لیے جو ہے تو بڑا اپنے آپ کو جو ہے تو میرا خیال ہے مارنا پڑتا ہے. بہت کچھ جو ہے تو بہت کچھ اپنے اوپر جو ہے تو وہ سہنا پڑتا ہے, اور پھر کہیں جا کے شاید دل قابو میں آتا ہے. یہ دل کیوں اتنا ڈسکس ہوتا ہے شاعری میں, دماغ کیوں نہیں ڈسکس ہوتا؟ دیکھیں جب انسان محبت کرتا ہے نا تو دل سے کرتا ہے, دماغ سے کی جائے تو پھر وہ محبت نہیں ہوتی, وہ تجارت ہوتی ہے. تجارت بھی میں نہیں کہتی, لیکن جس چیز میں آپ کی پیورٹی میں جب کوئی انوالومنٹ آ جائے نا, کسی چیز کی ایڈیشن آ جائے تو وہ پھر پیور نہیں رہتی. دل سے آپ کرتے ہیں تو اس میں جذبات جو ہیں وہ پیور رہتے ہیں. محبت دل کا سودا ہے, اور دل والوں کے ہی کرنے کا کام ہے, تو دل سے ہی کی جاتی ہے. دماغ کا اس میں کوئی کام نہیں.
میری بزم میں آئے تھے سحر تاغ رومانی صاحب، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ان کا شعر ہے کہ بات دل کی تھی دل سے ہو جاتی، بات دل کی تھی دل سے ہو جاتی، ہم تم بیچ میں دماغ لے آئے. تو محبت جو ہے تو وہ دل کا سودا ہے، اور دماغ کا اس کے اندر جو تو وہ مطلب کوئی کام نہیں ہے، مطلب اس کی. میرا نہیں خیال ہے، باقی لوگوں کی رائے سے مختلف بھی ہو اچھا، آپ کا سکتی ہے. کلام بھی بہت خوبصورت ہے، آپ کی گفتگو بھی بہت خوبصورت ہے، کیونکہ پروگرام بزم شاعری ہے تو کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے تو آپ کا کلام سنا جائے. اس سے پہلے کہ ہم آپ کا کلام سنیں، بیچ میں آپ کو منقطع کریں، وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، اور اس امید کے ساتھ کہ محترمہ تاجور شکیل صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور جو جب کلام پڑھ رہی ہیں تو وہ سننے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے. آپ جڑے رہیے گا بزم شاعری سے. بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کی انتہائی دلکش، خوبصورت اور لب و لہجے کی حامل اور خوبصورت شخصیت کی حامل شاعرہ محترمہ تاجور شکیل صاحبہ، جو خوبصورت کلام میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے آپ سے استدعا کی تھی کہ کوئی خوبصورت سا کلام پیش کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے تو ہم تھوڑی سی گفتگو بھی آپ کی سنیں، کیونکہ آپ کا کلام بھی بہت خوبصورت ہے اور گفتگو بھی جو ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی ہے اور تھوڑی اختلافی بھی ہے. محبت میں بڑا جارحانہ رجحان رکھتی ہیں، اور جس سے محبت کی جاتی ہے یعنی کہ محبوب، اس کو جو ہے تو وہ بار کراتی ہیں کہ اگر میں تم سے محبت کرتی ہوں تو تمہارا بھی فرض ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، اگر نہیں کر سکتے تو جاؤ، مطلب دکھ تمہیں بھی برابر ہو اور تمہیں کہیں سکون نہ ملے، عطا ہو. ایک نظم ہے، عطا ہو عطا ہو. کس لیے آنکھ میرے دوست چرائی تو نے، پھر سے عطا ہو. کس لیے آنکھ میرے دوست چرائی تو نے، یہ وہ تصویر نہیں ہے جو دکھائی تو نے، یہ فقط یہ وہ تصویر نہیں ہے جو دکھائی تو نے، بات نکلی ہے تو پھر بیٹھ ذرا یہ تو بتا، بات نکلی ہے تو پھر بیٹھ ذرا یہ تو بتا، کیا کبھی سوچا مجھے دید آئے نم تر کر کے، واہ واہ واہ، دیکھ کے مجھ کو تیری آنکھ میں جگنو چمکے، آہا، سوچ کے میری ہنسی ملنے کو مجھ سے ترسے، کیا کہ سرد موسم کی فصوں خیز سی شاموں میں کہیں، واہ، یاد ماضی کے سفر میں تیرے نینا برسے، سبحان اللہ، خوف خدشات جدائی کبھی پالے تم نے، آہا، مجھ سے منسوب در و بام سنبھالے تم نے، کیا کہ کیا، دور رہ کر بھی میری سوچ میں بستے رہنا، آہا، روک خود سے کئی بیکار کے پالے تم نے، کیا کیا، فیض کو پڑھ کے میری یاد میں کھویا تو بھی، فیض کو پڑھ کے میری یاد میں کھویا تو بھی، میں یہاں تو ہے وہاں سوچ کے رویا تو بھی، میں یہاں تو وہاں سوچ کے رویا تو بھی، واہ، آتے جاتے ہوئے رک کر کبھی ڈھونڈا مجھ کو، آہا، کس قدر میں ہوں ضروری کبھی بولا مجھ کو، آہا، چاہتیں ہوں گی تیرے دل میں پر اظہار نہیں، سبحان اللہ، میں اگر جاؤں تو روکا بسط اصرار نہیں، واہ واہ واہ، ہے بھی گر پیار اگر تجھ کو تو یہ پیار نہیں، کیا کہ کیا کہ ایسی بے بس تو محبت اے میرے یار نہیں، کیا کیا کہ میرے ایسی نزدیک بے بس تو محبت میرے یار نہیں، واہ، میں اگر چاہوں تو روکا بسط اصرار نہیں، ہے بھی گر پیار تجھے مجھ سے تو یہ پیار نہیں، اللہ اللہ، ایسی بے بس تو محبت اے میرے یار نہیں، کیا کہ میرے نزدیک تو ہے عشق عبادت کرنا، میرے نزدیک تو ہے عشق عبادت کرنا، واہ، میرے سبحان نزدیک اللہ، تو ہے عشق عبادت کرنا، سبحان اللہ، جا تیرے بس کا نہیں پیار محبت کرنا، کیا کہنے، میرے نزدیک تو ہے عشق عبادت کرنا، جا تیرے نزدیک جا نہیں، تیرے بس کا نہیں پیار محبت کرنا، تیرے بس کا نہیں پیار محبت کرنا، کیا کہنے، بہت ہی خوبصورت، اتنی اچھی شاعری، اتنا اچھا کلام، لیکن ابھی تک کوئی کتاب آپ کا مجموعہ کلام جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آیا. 2000 سے کہہ رہی ہیں، 2023 یعنی کہ 30-32 سال کا آپ کا ایک ادبی سفر ہے، تو میرے خیال ہے اتنے سفر میں تو لوگوں کی 6-6 8-8 10-10 کتابیں جو ہیں تو وہ آ جاتی ہیں. تو یہ جو ادب کے جو پیاسے ہیں یہ کتاب کی شکل میں آپ کے خوبصورت کلام سے ابھی تک محروم کیوں ہیں؟ ایکچولی دیکھیں 2000 میں میری جو غزل پوسٹ ہوئی تھی نا وہ ایک بڑے سے اخبار میں پوسٹ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ میری اس سے پہلے بھی میری غزلیں اور نظمیں پوسٹ ہو چکی ہیں. میں نے 92 میں میری پہلی نظم چھپی تھی. نہیں وہ تو میں نے احاطہ کیا، لیکن ابھی تک کتاب کیوں نہیں؟ کتاب اس لیے نہیں آئی کہ ایک تو پڑھنے لکھنے کا رجحان یہاں ویسے بھی کم ہے، تو جن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کتاب پڑھنے کا رجحان جو ہے وہ کم نہیں،
تعلیم یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھیں ان کی الگ بھی مصروفیات ہوتی ہیں. مجھے مطلب میرے آفیشیل مطلب جو اتنا سارا میرا کام ہوتا تھا وہ بھی مجھے ہم لوگوں کو 24 آورز اویلیبل رہنا ہوتا ہے اکثر اوقات جب چل رہی ہوتے ہیں کام، ریسرچ چل رہی ہوتی جو بھی. تو اور اس کے علاوہ بھی جب شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اور دوسری بات بہت سارے گھر کے بھی مسئلے ہوتے ہیں، تو اتنا مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں کمپائل کروں. لیکن اب میں کمپائل کر رہی ہوں اور ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا احسان ہوگا اردو ادب پر کہ آپ کی کتاب جو ہے تو وہ منظر عام پر آئے گی. اردو ادب کے ادبی منظرنامے پر جب محترمہ تاجور شکیل کی کتاب آئے گی اور اس میں یہ ملا جلا جو ہے تو جارحانہ بھی اور بے بسی کا رجحان بھی اور ایک نازک اور حساس لڑکی کے محبت اور دیگر جذبات کی جو ترجمانی ان کی شاعری میں نظر آتی ہے، جب وہ ادب کے پیاسوں کے ہاتھ میں ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ اس کو بے انتہا پذیرائی حاصل ہوگی. سوشل میڈیا کا بڑا کردار میں دیکھتا ہوں کہ بڑی ایکٹیو ہیں آپ سوشل میڈیا پہ اور اپنی شاعری کے حوالے سے، تو کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا کردار ادا کیا ہے سوشل میڈیا نے آپ کو ادبی منظرنامے پہ لانے کے لیے؟ سوشل میڈیا دیکھیں وقت وہی والی بات ہے نا کہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا تبدیلیاں آتی ہیں. بہت ساری چیزیں ہم پہلے کتاب پڑھتے تھے خرید کے، جی اب ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. کرائے پر بھی ایگزیکٹلی ہم لوگ اب ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. پہلے ہم لائبریری سے بھی ایشو کرواتے تھے، اب ہم اس کو پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، جو بھی لنک آ جاتے ہیں ہمارے پاس. لیکن وہ جو مزہ جو ہاتھ میں لے کے کتاب پڑھنے کا ہے نا، وہ تو بس وہ مزہ الگ ہے. کتاب کا لمس جو ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اور کتاب سے رشتہ مضبوط رکھیں، کتاب کو پڑھیں، اور اگر ساری کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک کتاب کو ضرور پڑھیں جو کہ ضابطۂ حیات ہے اور جس کو کلام مجید یا قرآن پاک کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے ہم پر اپنی رحمت کی شکل میں نازل کی. اس کو ضرور پڑھا کریں، نہ صرف پڑھا کریں، سمجھا بھی کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کیا کریں. کچھ کلامت ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ تاجور شکیل صاحبہ، جو اپنے خوبصورت کلام سے بزمی شاعری کو ایک شاعرانہ ماحول میں ڈھالے ہوئے ہیں. عطا ہو. بے رنگ دنیا، مایوسی بھی اور بڑھاپا سب کچھ ہے. بے رنگ دنیا، مایوسی بھی اور بڑھاپا سب کچھ ہے. کیا کیا سوچوں اب تیرے بن، دھیان میں آتا سب کچھ ہے. کیا کہنا، واہ. ایک ذرا سی ہمت نہیں ہے ورنہ اشیاء پوری ہیں. ایک ذرا سی ہمت نہیں ہے ورنہ اشیاء پوری ہیں. ایک ذرا سی ہمت نہیں ہے. یہ میں نے سنی ہے ایک مشاعرے میں آپ کی، بہت خوبصورت. ایک ذرا سی ہمت نہیں ہے. شعر پہ آپ کو بڑی داد ملتی ہے کیونکہ جو اگلا مصرع آنے والا ہے بڑا زبردست ہے. پھر سے عطا ہو. ایک ذرا سی ہمت نہیں ہے ورنہ اشیاء پوری ہیں. ایک ذرا سی ہمت نہیں ہے ورنہ اشیاء پوری ہیں. تیسری منزل، ریل کی پٹری، پانی، دریا سب کچھ ہے. خودکشی کے منظر کو یا خودکشی کرنے کے جتنے طریقے ہیں ان کو کس خوبصورتی سے اس شعر میں قید و بند کیا گیا ہے. میں چاہوں گا کہ پھر سے عطا ہو. ایک ذرا سی ہمت نہیں ہے ورنہ اشیاء پوری ہیں. یس. ایک ذرا سی ہمت نہیں ہے ورنہ اشیاء پوری ہیں. واہ واہ. تیسری منزل، ریل کی پٹری، پانی، دریا سب کچھ ہے. اچھا یہاں روکنا چاہوں گا کہ اگر مطلب آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ کس شے کا انتخاب کریں. نہیں میں اس کا انتخاب کرتی، لیکن میں نے اپنے لیے نہیں کریں گی. نہیں میں نے مطلب پہ جا کے جاری میں نے اینڈ کر معذرت کے ساتھ شعر اتنا خوبصورت تھا کہ مطلب اس پہ اگر بات نہ کی جائے تو بڑی ناانصافی تھی. عطا ہو. پہلی بارش پہلا دن تھا اور کلاسیں چھوڑی تھی. پہلی بارش پہلا دن تھا اور کلاسیں چھوڑی تھیں. دیواریں اور ان پہ اپنے ہاتھ کا لکھا سب کچھ ہے. واہ واہ واہ. یار پرانے جب نہ ہو تو ہر جا ایک ویرانی ہے. کیا کیا. یار پرانے جب نہ ہو تو ہر جا ایک ویرانی ہے. تارا، آنکھیں، چاند سے چہرے اور وہ کمرہ سب کچھ ہے. بے فکری سے جینے والے ہم تم کتنا ہنستے تھے. بے فکری سے جینے والے ہم تم کتنا ہنستے تھے. کیا روانی ہے. بے فکری سے جینے والے ہم تم کتنا ہنستے تھے. آج بھی رونق باغ پرانا اور وہ رستہ سب کچھ ہے. کیا کیا. اتنے سالوں بعد بھی یونیورسٹی پہلے جیسی ہے. واہ واہ واہ. اتنے سالوں بعد بھی یونیورسٹی پہلے جیسی ہے. بوڑھا برگد اس پہ دستخط شام سویرا سب کچھ ہے. سب کچھ ہے. واہ. تم نے دیکھا ایک سمے اور یہ کہا یہ چلتا ہوں. تم نے دیکھا ایک سمے اور کہا یہ چلتا ہوں. دل ہے ٹوٹا، آنکھ میں آنسو اور وہ چھوڑا
سب کچھ ہے. اللہ اللہ دل ہے ٹوٹا آنکھ میں آنسو. واہ واہ واہ. ایک سے بڑھ کر ایک ہنسی پر کوئی نہیں تجھ جیسا ہے. ایک سے بڑھ کر ایک ہنسی پر کوئی نہیں تجھ جیسا ہے. کالی آنکھیں، بال سنہری، دھوپ کا چشمہ، سب کچھ ہے. کیا 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 کیا. مجھ سے پوچھے کوئی بھی آ کر تیرے بعد میں کیسی ہوں. مجھ سے پوچھے کوئی بھی آ کر تیرے بعد میں کیسی ہوں. ہاتھ میں راشا، پاؤں میں لرزش، سانس اٹکنا، سب کچھ ہے. اللہ 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 اللہ. اب آپ کے اس شعر کا جواب ہے. رب کے نام پہ جان کا سودا لکھ رکھا تھا ورنہ تو. رب کے نام پہ جان کا سودا لکھ رکھا تھا ورنہ تو. دارو وارو، کانچ کے ٹکڑے، تیل کا چولہا، سب کچھ ہے. بہت ہی خوبصورت الفاظوں کا چناؤ اور بہت ہی اچھے، بہت بڑے خیال کو، بہت بڑے کینوس کو صرف ایک شعر کے اندر ڈھال دینا، کیا کمال کی شاعری ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو غزل اور نظم آپ کہتی ہیں، تو آپ نے پہلے بھی بتایا کہ نظم میں آپ کی جو ہے تو وہ تسکین جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، مطلب آپ اپنا اظہار خیال جو ہے تو وہ نظم کی صورت میں. نظم بھی شاید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آزاد نظم اور ایک پابند نظم. تو تھوڑا سا بتائیے نا کیا ہوتی ہے، آزاد نظم کیا ہوتی ہے یا پابند نظم کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں آزاد نظم جو ہوتی ہے اس میں آزاد اور پابند، دیکھیں نظمیں دونوں ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس بہر یہ نہیں ہوتا. آزاد نظم جو ہے آج کل جو تصور ہے کہ نظم کسی کی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ہی آزاد ہو جاتی ہے، وہ بہر سے بھی آزاد ہو جاتی ہے، وہ مختلف اس میں چلی جاتی ہے الگ الگ بہروں میں. نظم میں یہ دیکھنا چاہیے کہ نظم جو بھی آپ لکھ رہے ہیں وہ بہر اس کی چینج نہیں ہونی چاہیے. اس میں لائنیں چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں، مصرے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بہر، اس کا جو تسلسل، اس کی جو روانی ہے اور اس کے اندر کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. وہ مطلب وہ پچھلے خیال سے مطلب وہ رہے، کنیکٹ رہے، خیال سے خیال نکلتا رہے اور وہ روانی کے ساتھ روانی بھی رہے اور بہت آزاد نہ چلی جائے. وہ جو آزاد کا مطلب یہ دیا جاتا ہے نا کہ ایک مصرع چین میں جا رہا ہے، ایک جاپان میں، آزاد نظم ہے. ایسی نہیں ہوتی آزاد نظم. آزاد میں بھی نا کچھ پابندیاں، آزاد نظم میں بھی پابندیاں ہوتی ہیں اور پابند نظم تو ہوتی ہی پابند ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں. اور پابند نظم لکھنا یا آزاد نظم لکھنا کوئی مذاق نہیں ہے. انہوں نے بڑا اچھا بتایا کہ ایک روانی ہے، ایک روانی کی کیفیت ہے اور ہر مصرع جو ہے تو وہ اس کے اندر ایک تسلسل ہے. کچھ کلام بڑا خوبصورت آپ کا، بڑا میری توقع سے بھی زیادہ. جو میں پروگرام میں آپ جب تشریف لا رہی تھی، آپ سے بات ہوئی تو مجھے یقین تھا کہ پروگرام بہت اچھا ہوگا، لیکن گمان تھا، لیکن وہ گمان جو ہے تو وہ یقین میں تبدیل ہو گیا. آپ کی شرکت نے ہماری بزم کو جو ہے چار چاند لگا دیے. عطا ہو. اگر میں ٹوٹا یہ ربط اس سے بحال کر لوں. اگر میں ٹوٹا یہ ربط اس سے بحال کر لوں. اگر میں ٹوٹا یہ ربط اس سے بحال کر لوں. قریب جاؤں گلے لگاؤں کمال کر لوں. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. پھر سے اگر یہ ٹوٹا ربط میں اس سے بحال کر لوں. اگر میں ٹوٹا یہ ربط اس سے بحال کر لوں. قریب جاؤں گلے لگاؤں کمال کر لوں. سبحان اللہ. بھلا دوں لمحے اذیتوں کے تمام سارے. بھلا دوں لمحے اذیتوں کے تمام سارے. چلو گے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے سوال کر لوں. واہ واہ واہ. بتاؤ یارم. یارم، واہ. دوست. کیا مجھے پتا ہے یارم، لیکن کیا خوبصورت آپ نے اس کو، یار کو یارم. بتاؤ یارم اگر میں اس سے سوال سارے یہ کر گئی تو. بتاؤ یارم اگر میں اس سے سوال سارے یہ کر گئی تو. کتنا آسان ہے، آپ پڑھتی ہیں اور مجھے یاد ہو جاتے. دکھا کے اس کو یہ دل کی حالت میں مر گئی تو. کیا نگار ہستی بلک بلک کر اکیلے وحشت میں گر گئی تو. اللہ. کہاں ملے گا مسیحا کوئی جو آ کے پھائے لگائے دل پر. کہاں ملے گا مسیحا کوئی جو آ کے پھائے لگائے دل پر. مجھے سمیٹے تھکن لپیٹے ملال سارے نکال پھینکے. مجھے سمیٹے تھکن لپیٹے ملال سارے نکال پھینکے. وہ دل فریبی کے جال پھینکے. وہ سب یہ کر کے رجھائے مجھ کو. وہ بے طرح سے منائے مجھ کو. وہ بے طرح سے منائے مجھ کو. مگر یہ کوئی بتائے اس کو کہ میں تو رستوں میں کھو گئی ہوں. مگر یہ کوئی بتائے اس کو کہ میں تو رستوں میں کھو گئی ہوں. کبھی نہ اٹھنے کو سو گئی ہوں. کبھی نہ اٹھنے کو سو گئی. ہاں میں پتھر کی ہو گئی ہوں. اللہ اللہ. وہ اب اکیلے کرے گزارا. وہ اب اکیلے کرے گزارا ہماری جانب سے ہے کنارہ. واہ واہ واہ
وہ اکیلے کرے اب گزارا ہماری جانب سے ہے کنارہ. تخلیہ. بہت خوبصورت, بہت ہی زیادہ خوبصورت. کچھ اور کلام جاری رہے. میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ خوبصورت کلام ہے, مخل نہیں ہونا چاہتا, لیکن میری عادت ہے کہ داد دیے بغیر رہ نہیں سکتا, اور اتنا خوبصورت کلام ہو اور اگر داد نہ دی جائے تو یہ شاعر کے ساتھ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اس کی عزت افزائی میں جو ہے تو وہ کمی عطا ہو. سب ستارے لٹا دیے میں نے. کیا خوبصورت الفاظ ہیں. سب ستارے لٹا دیے میں نے, اشک سارے بہا دیے میں نے. ایک اس شخص کے لیے خود کو, ایک اس شخص کے لیے خود کو روک کیا کیا لگا دیے میں نے. اللہ اللہ. کیوں دعا ستارے لٹا دیے میں نے, سب اشک ستارے سارے لٹا دیے. بہا دیے میں نے, ایک اس شخص کے لیے خود کو روک کیا کیا لگا دیے میں نے. واہ واہ واہ. کیوں دعا عرش تک نہیں جاتی, کیوں دعا عرش تک نہیں جاتی, کیوں دعا عرش تک نہیں جاتی, بام و در تک ہلا دیے میں نے. اللہ اللہ. بام و در تک ہلا دیے میں نے. واہ. اس نے بے ساختہ کہا بارش, اس نے بے ساختہ کہا بارش ہے. اس نے بے ساختہ کہا بارش, بارش. اور آنسو بہا دیے میں نے. سبحان اللہ. واہ واہ, کیا خوب کہا ہے. اس نے بے ساختہ کہا بارش اور آنسو بہا دیے میں نے. واہ. دل کو ہر بار توڑ جاتا تھا, دل کو ہر بار توڑ جاتا تھا, قفل اس پر لگا دیے میں نے. کیا دل کو ہر بار توڑ جاتا تھا, قفل اس پر لگا دیے میں نے. عشق تازہ کی حدتیں توبہ, عشق تازہ کی حدتیں توبہ, عشق تازہ کی حدتیں توبہ, خط پرانے جلا دیے میں نے. اللہ اللہ. خط پرانے جلا دیے میں نے. اپنے مطلب سے جو ملے ہم کو, اپنے مطلب سے جو ملے ہر دم, وہ بھی رشتے نبھا دیے میں نے. کیا کیا کیا. تاجور عشق کا تقاضا ہے, واہ. تاجور عشق کا تقاضا ہے, غم اٹھا کر چھپا دیے میں نے. کیا کیا. بہت خوبصورت. تاجور عشق کا تقاضا ہے, غم اٹھا کر چھپا دیے میں نے. ہمارے درمیان موجود ہے محترمہ تاجور شکیل صاحبہ, جو اپنے خوبصورت کلام سے بزم شاعری کو ایک بہت ہی سحر انگیز ماحول میں جو ہے تو لے گئی ہیں, لے جا رہی ہیں. لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, اور اس امید کے ساتھ کہ تاجور شکیل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جڑے رہیں گے بزم شاعری سے. بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کی مقبول ترین اور خوبصورت ترین شاعرہ محترمہ تاجور شکیل صاحبہ, جو اپنے خوبصورت کلام سے بزم شاعری کو چار چاند لگا رہی ہیں. گفتگو جاری رہے گی. کچھ کلام آپ نے منتخب کیا ہے, عطا ہو. ایک شعر سناتی ہوں. شعر. قطع ہے. قطع. ادھوری بے نتیجہ بے ثمر بے رنگ ہے کتنی, ادھوری بے نتیجہ بے ثمر بے رنگ ہے کتنی. کہانی میں تمہیں تو رنگ بھی بھرنا نہیں آیا, کہانی میں تمہیں تو رنگ بھی بھرنا نہیں آیا. کیا خوبصورت. تعلق توڑ کر بھی تم بسے رہتے ہو سانسوں میں. واہ واہ, کیا اچھا کہا ہے. تعلق توڑ کر بھی تم بسے رہتے ہو سانسوں میں, تمہیں تو دل کو بھی دل سے جدا کرنا نہیں آیا. اللہ اللہ. تمہیں تو پھر یہ دل پھر گھڑی گھڑی بیچ میں آ جاتا ہے. دماغ کو دماغ سے جدا کرنا کیوں نہیں آتا, یہ دل ہی بیچ میں گھڑی گھڑی کیوں آ جاتا ہے. دماغ کنیکٹ نہیں ہوتا نا, کنیکٹ دل ہوتا ہے. محبت سے کنیکٹ نہیں ہوتا دماغ. نہیں ہوتا. اگر دماغ سے سوچا جائے تو محبت خسارے کا سودا ہے, اور اگر دل سے سوچا جائے تو محبت فائدے کا سودا ہے. فائدہ تو خیر نہیں ہوتا, قسمت کا سودا ہے. قسمت کا سودا ہے. اگر اور قسمت والوں کو مل جاتی ہے شاید, ورنہ اکثر لوگ جو ہیں تو وہ مطلب اس کے غم میں ہی مبتلا ہو کر, اور آپ کی جو اشیاء ہیں پوری خودکشی کرنے کی, وہ ساری جو ہیں تو وہ مکمل ہوتی ہیں. زندگی کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ زندگی بس اللہ کا تحفہ ہے, ایک آزمائش ہے. میری نظر میں ایک آزمائش ہے. اچھا, زندگی سہانا سفر نہیں, وہ فلموں میں ہو سکتا ہے. ریئلٹی جو ہوتی ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور زندگی آزمائش ہے. جو میرا جو بیسیکلی جو ایمان ہے, وہ جو ہماری زندگی ہے, جو ہماری تو اگلی والی زندگی ہوگی نا, اصل زندگی ہوگی جو, وہ اس میں موت بھی نہیں ہے. اس میں تو ہماری بس جتنے عرصے کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے وہ تو ایک وقفہ ہے, ایک متعین وقفہ ہے, اور اس کو ہمیں گزارنا ہے. لیکن یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو کس طرح گزاریں. اچھے سے گزاریں, محبت کر کے گزاریں, نفرت کر کے گزاریں, لوگوں کی خدمت کر کے گزاریں, یا لوگوں کا نقصان کر کے گزاریں. مطلب یہ سب کچھ ہمارے اختیار میں. اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک الاٹڈ پیریڈ آف ٹائم ہے,
ایک آپ کے پاس آپ کو قدرت کا دیا ہوا، محترم نے فرمایا کہ ایک تحفہ ہے، زندگی ایک تحفہ ہے، ایک نعمت خداوندی ہے، لیکن ایک لمیٹڈ ہے، اور یہ جو زندگی ہے یہ اصل زندگی نہیں ہے، اس کے بعد والی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی، یہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، لیکن اس کو گزارنے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو کس طرح گزاریں، محبت میں گزاریں، نفرت میں گزاریں، لوگوں کی خدمت میں گزاریں، یا اور بھی کسی طرح گزاریں، لیکن اس کو بہت اچھے سے گزاریں، زندگی کو بہت اچھے سے بسر کریں، انجوائے کریں۔ زندگی جو ہے وہ زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کے خاک دیا کرتے ہیں، اپنے دل کو جو ہے تو وہ زندہ رکھیں، اور اپنے دل کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ خوش کرتے رہیں، لوگوں کے دلوں کو مہکاتے رہیں، چمکاتے رہیں، ان کے دلوں کو بنائے رکھیں، ان کا دل نہ توڑیں، کبھی کسی کا دل نہ توڑیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں سب کچھ توڑ دیں، دل نہ توڑیں، کیونکہ دل خدا کا گھر ہوتا ہے، اس میں محبت بستی ہے، اور دل کو توڑنے کا مطلب ہے کہ آپ محبت کی بستی کو اور خدا کے گھر کو تباہ کرتے ہیں۔ بہت زیادہ دل کا خیال کیجیے۔ عطا وہ وعدہ کر کے مکرنے والا مرے کہیں پر۔ وہ وعدہ کر کے مکرنے والا مرے کہیں پر، ہر ایک لڑکی پہ مرنے والا مرے کہیں پر۔ کیا خوبصورت محبتوں میں شراکتوں کا جو ہے وہ قائل، محبتوں میں شراکتوں کا جو ہے وہ قائل، فگار اس دل کو کرنے والا مرے کہیں پر۔ مطلب محبوب سے اتنی نفرت ایک دم۔ اگر وہ مکر گیا تو کہاں کا محبوب؟ پھر سے ہوتا وہ محبتوں میں۔ واہ، محبتوں میں شراکتوں کا جو ہے وہ قائل، اب جب اس نے شراکت کر دی تو کہاں کا محبوب؟ محبت میں تو شرک، ہم عشق میں توحید کے قائل ہیں، فراز ایک ہی شخص کو محبوب بنا دیا۔ محبتوں میں شراکتوں کا جو ہے وہ قائل، گار اس دل کو کرنے والا مرے کہیں پر۔ وہ آدھے رستے کا ہم سفر ہے، وہ بے وفا ہے، وہ آدھے رستے کا ہم سفر ہے، وہ بے وفا ہے، فریب دے کے پلٹنے والا مرے کہیں پر۔ وہ میرا ہوتا تو بے دھڑک جا کے سب کو کہتا، میرا ہوتا تو بے دھڑک جا کے سب کو کہتا، وہ میرا ہوتا تو بے دھڑک جا کے سب کو کہتا، یہ ماں سے بہنوں سے ڈرنے والا مرے کہیں پر۔ بڑا ڈرپوک محبوب ہے آپ کا۔ نہیں، میرا نہیں ہے، جو بھی ہے، جو محبوب کا تصور ہے۔ چلیں، نہیں، یہ میرا تصور نہیں ہے، یہ میری آبزرویشن ہے۔ آبزرویشن ہے، ٹھیک ہے۔ تصور نہیں ہے میرا۔ ایک طرف آپ نے ایک لڑکی کی مجبوریاں بیان کی تھی، یہاں پر آپ ایک لڑکی کی مجبوریاں بیان کر رہی ہیں کہ بہنوں کا اور وہ مطلب ماں کے کہنے پہ چلنے والا، جو اس کے لیے شاید ایک مطلب حور پری کی جو ہے تو وہ تلاش میں، ذرا پھر سے آتا ہو۔ نہیں، حور پری کی تلاش میں نہیں ہے، حور پری کی جب قسمت پھوٹ رہی ہوتی ہے تو پھر اس کو ایسا بندہ ملتا ہے، وہ میرا ہوتا تو بے دھڑک جا کے سب کو کہتا۔ میں معذرت چاہوں گا، میں مخل ہوتا ہوں، لیکن آپ کا کلام اتنا خوبصورت ہے کہ میں مخل کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ وضاحت بھی ہوتی رہے تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں وہ اس کو انجوائے کریں، بہت اچھا ماحول بنا رہے۔ عطا وہ میرا ہوتا تو بے دھڑک جا کے سب کو کہتا، یہ ماں سے بہنوں سے ڈرنے والا مرے کہیں پر۔ جو ایک، اب میں نے ذرا ایک ٹرن اس میں لیا ہے، اس میں ذرا سا ڈفرنٹ، اب اس میں اب جب میں جو شعر پڑھوں گی اس سے کسی کی جو مماثلت ہوتی ہے وہ اتفاقی سمجھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جو ایک مصرع بھی خود سے اپنا نہ کہہ سکے وہ، جو ایک مصرع بھی خود سے اپنا نہ کہہ سکے وہ، جو ایک مصرع بھی خود سے اپنا نہ کہہ سکے وہ، کلام چوری کا پڑھنے والا مرے کہیں پر۔ کلام چوری کا پڑھنے والا، ایسا بھی ہوتا ہے؟ مطلب کلام بھی چوری ہوتا ہے؟ کلام، آپ بھی اسی دنیا میں، میں بھی اسی دنیا میں ہوں۔ بتاؤ، کلام چوری کا پڑھنے والا مرے کہیں پر۔ جو نام لے لے کے داد و تحسین مانگتا ہے، نام لے لے کے داد و تحسین مانگتا ہے، جو نام لے لے کے داد و تحسین مانگتا ہے، کسی کی کچھ بھی نہ سننے والا مرے کہیں پر۔ بہت خوب، بہت اعلیٰ، بہت شکریہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ کچھ کہنا چاہیں گی جو ہمارے نوجوان ہیں، اور ایک نظر آتا ہے کہ وہ کچھ ادب سے دوری کا شکار ہیں، مشاعروں میں بھی ان کی شرکت جو ہے تو کم ہی جو ہے تو وہ نظر آتی ہے، ایک مخصوص طبقہ ہے جو مطلب آتا ہے، لیکن نوجوان طبقہ جو ہے وہ ادب سے کچھ دوری کا شکار نظر آتا ہے، کتاب سے دوری کا شکار نظر آتا ہے، تو کچھ میسیج دینا چاہیں گے کہ اتنا ضروری ہے ادب سے جڑے رہنا یا اس سے لگاؤ رکھنا؟ اچھا،
اگر میں آپ سے اختلاف کروں تھوڑا، ہاں بالکل، کیونکہ آپ کو اختیار ہے، آپ جس طرح بھی اپنا اظہار خیال کرنا چاہیے. لیکن میں یہ نہیں سمجھتی کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ ادب سے دور ہے، کیونکہ ہر چیز میں جو ہے نا، ہر دور میں ادب سے ریلیٹڈ رہنے کی چیزیں الگ تھیں، ریسورسز تھے الگ الگ. پہلے ہم خرید کے پڑھتے تھے، اب ہم PDF انسٹال کر کے پڑھتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہتی کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ ادب سے دور ہے. ہمارے پڑھنے کے طریقے بدل گئے ہیں. ہمارے کتاب سے دور ہے لیکن کتاب ادب سے دور نہیں ہے. کتاب سے بھی دور نہیں ہے، وہ کتاب ہی پڑھ رہا ہے نا، کتاب ہی لیکن وہ ادب سے دور نہیں ہے. اور مشاعروں میں اس لیے شرکت نہیں ہوتی کہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے مشاعرے پرائیویٹ ہوتے ہیں، بالکل. تو اس میں ان کی شرکت ان کو نہیں بلایا جاتا، تو وہ دور ہی ہوئے نا. اگر آپ اوپن ایئر میں کر رہے ہیں یا اس میں اوپن فار آل ہے، لوکیشن وغیرہ ہر چیز شیئر، تو آپ دیکھیے وہاں پہ کتنے لوگ آتے ہیں. تو اس لیے وہ دوری میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ دور ہے، اور طریقے بدل میرا رہے خیال ہیں. ہے کہ مطلب ادب ایک اتنی اچھی اور اتنا ایک خوبصورت دلکش احساس ہے کہ کوئی چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس سے دور رہ نہیں سکتا. بالکل. یہ جو گانے آپ سنتے ہیں، یہ جو غزلیں آپ سنتے ہیں، گیت سنتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شاعری تو ہے، یہی تو ادب ہے. کچھ کلام ہوتا ہے. اتنی وحشت ہے در و بام ڈراتے ہیں مجھے، اتنی وحشت ہے در و بام ڈراتے ہیں مجھے. اتنی وحشت ہے در و بام ڈراتے ہیں مجھے، کتنی ویران ہوں میں لوگ بتاتے ہیں مجھے. کیا کہیں، کیا کہیں. ایک طرف وہ ہے جو خوشیوں سے گلے ملتا ہے، اللہ اللہ. ایک طرف وہ ہے جو خوشیوں سے گلے ملتا ہے، ایک طرف میں کہ سب آزار ستاتے ہیں مجھے. اللہ اللہ. جن چراغوں کو تیری شے پہ چمک نہ آیا، سبحان اللہ. جن چراغوں کو تیری شے پہ چمک نہ آیا، اتنے بے فیض کے خود بجھ کے جلاتے ہیں مجھے. کیا کہنا، خود بجھ کے جلاتے ہیں مجھے. واہ. جاگتی آنکھ تو وہ سامنے آئے نہ کبھی، جاگتی آنکھ تو وہ سامنے آیا نہ کبھی. جاگتی آنکھ تو وہ سامنے آئے نہ کبھی، خواب میں ہاتھ پکڑ کر جو اٹھاتے ہیں مجھے. کیا کہنا، کیا کہنا. ہجر کے حبس میں بے جان محبت جذبے، ہجر کے حبس میں بے جان محبت جذبے. گھر کے پنکھے تلک احساس دلاتے ہیں مجھے. اللہ اللہ. واہ کیا خوبصورت. تاجور اس سے کہو وہ ہے محبت پہلی، تاجور اس سے کہو وہ ہے محبت پہلی، وہ نہیں ملتا بہت لوگ بلاتے ہیں مجھے. کیا کہنا. یہ محبت جو ہے یہ پہلی بھی ہوتی ہے، دوسری بھی ہوتی ہے، تیسری بھی ہوتی ہے، یا بس پہلی ہی محبت آخری ہوتی ہے؟ عشق ہوتا ہے جو ایک ہوتا ہے، محبت بدلتی رہتی ہے، اپنے ادوار، محبت اپنی شکلیں بدلتی ہے، اپنے ادوار بدلتی ہے. تو پہلی بھی ہو سکتی ہے، دوسری بھی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. اچھا. محبت جو ہے تو وہ مطلب محبت بھی ایک سفر ہے، مطلب تو نہیں اور سے ہی اور نہیں اور سے ہی اور نہیں اور سے. وہ بھی انہوں نے کچھ بڑے سوچ کے لکھا ہو. مختلف جذبات رکھتی ہیں، بڑے مختلف جو ہے تو وہ خیال رکھتی ہیں محبت کے حوالے سے، محبوب کے حوالے سے. بڑا مطلب یہ کہ جو ایک رجحان ہے اس سے بڑا جو ہے تو وہ اختلاف رکھتی ہیں، اور بڑا جرأت مندانہ اس کا جو ہے تو اپنے کلام میں اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. طالب جب لکھتے ہیں تو لکھنے کے لیے سنا ہے کہ پڑھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ کس کس کو آپ نے پڑھا اور کس سے آپ کچھ متاثر بھی مجھے نظر آتی ہیں کہیں کہیں، تو میں آپ کی زبانی سننا چاہوں گا کہ کیا. میں نے جب اسکول ایج میں امجد اسلام امجد، ساحر لدھیانوی، فراز، کیا بڑے نام، پروین شاکر، فیض احمد فیض، یہ مجھے حفظ تھی ان کی کتابیں. اللہ اللہ. اور ہم لوگ جو کھیلتے تھے، ہمارے جو کھیل ہوتے تھے وہ یہ PTA نہیں ہوتا تھا، یہ جو آج کل ظاہر ہے وہ تو ہوتا ہی نہیں تھا، GTA وغیرہ نہیں ہوتا تھا. ہمارے جو کھیل ہوتے تھے وہ بیت بازی ہوتی تھی، نام چیز جگہ اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی تھیں. تو ہم لوگوں کے جو کھیل، ہم لوگ بیت بازی، شعر کا جواب شعر میں، شعر کا جواب شعر میں، تو اس کی وجہ سے بھی زیادہ تقابلی اشعار ہوتے تھے کہ میں نے شعر پڑھا کوئی، آپ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے شاعر کا تقابلی شعر، جیسے بیچ میں ہم کہیں کہیں جو ہے تو وہ پڑھتے رہے. تو پڑھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور آپ نے اتنے بڑے بڑے نام لیے، ساحر لدھیانوی، امجد اسلام امجد، فیض احمد فیض، فراز، پروین شاکر. تو میں جہاں تک تھوڑا سا، کیونکہ ایک جتنی مطلب نسوانی جذبات کی عکاسی اور خوبصورت جس کو کہتے ہیں کہ شاعرہ پروین شاکر، تو مجھے کہیں کہیں آپ متاثر نظر آتی ہیں. یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک نسوانی جذبات کی عکاسی ہی ہے جو وہ بھی کرتی نظر آتی ہیں، اور شاید آپ بھی کرتی نظر آتی ہیں. لیکن آپ کے یہاں رجحان جو ہے وہ بڑا جارحانہ ہے. پروین شاکر تو دیکھیں اس کی دلہن سجا رہی تھی. ہاں بالکل، آپ بھی سجائیں گے، آپ تو اس کی دلہن کو جو ہے تو وہ قتل کر دیں گے میرا خیال ہے جا کر. میں اس کا مقبرہ سجا سکتی ہوں، میں دلہن نہیں سجا سکتی. آپ کے جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، مطلب بڑے جارحانہ ہیں. آپ اس کی دلہن کو جو ہے تو وہ جا کے قتل کر دیں گے. پروین شاکر کا شعر ہے کہ کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی، میں اپنے ہاتھوں سے اس کی دلہن سجاؤں گی.
اور سپرد کر کے اسے چاندنی کے ہاتھوں میں اپنے گھر کے اندھیروں میں لوٹ آؤں گی۔ بہت شکریہ، آپ اپنے پروفیشنل وقت میں سے چھٹی نکال کر خصوصی طور پر پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا۔ میٹرو ون نیوز کی طرف سے یہ پھولوں کا تحفہ، خوشبو بھرا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا، جو اس پروگرام کی خوشگوار یادیں خوشبو بن کر آپ کی زندگی میں ہمیشہ مہکتی رہیں گی، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ کا کلام اسی طرح مہکتا دمکتا رہے، اس میں اور نکھار آئے اور جہاں انداز آئے اور محبت کا اظہار ہو۔ ہمارے درمیان موجود تھیں محترمہ تاجور شکیل صاحبہ، جو اپنی جرت مندانہ شاعری سے جو ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگا گئی ہیں، اور وقت کی کمی بہت آڑے آ گئی ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان کو سنتے رہیں، کیونکہ وہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو صرف سننے میں اچھے لگتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں۔ محترمہ کو اللہ نے یہ خوبی دی ہے کہ وہ دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہیں اور سننے میں بھی اچھی لگتی ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ وہ سناتی رہیں اور ہم ان کو سنتے رہیں اور دیکھتے رہیں، لیکن وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ بزم شاعری سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔